نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم الصحة. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أسعدكم الله في الدارين. بحمد الله وعونه نحن نترقى ونعلو يوما فيوما إلى تعليم اللغة العربية وإلى تحصيل علومها، وخاصة إلى لغات جديدة وإلى أساليب جديدة. اليوم أيضا موضوعنا حول الأوضاع الأمنية. نحن نتعلم جمل مستعملة حول الأوضاع الأمنية. مثلا الجملة الأولى: هل المرادفة مسموحة؟ مرادفة، رادف يرادف، مرادفة، هذا من رديف. درسنا قبل الأمس رديف يقال الرجل الذي جلس خلفك، يعني في الدراجة أم وأيضا يعني عندما تركب على الحصان أو الجمل ويكون معك صاحب، الذي جلس خلفك يقال له الرديف. مرادفة يقال في الأردية ڈبل سواری. هل المرادفة مسموحة؟ هذا من سمح يسمح سمحا، يعني اجازت دینا. مسموح اجازت دیا ہوا، اس میں مفعول. کیا ڈبل سواری کی اجازت ہے؟ ڈبل سواری کی اجازت ہے؟ لا بل هي ممنوعة. هذا من منع يمنع، فتح يفتح، ممنوع ممنوعة، یعنی المرادفة ممنوعة، ڈبل سواری بند ہے. كيف الأوضاع الأمنية في مدينتك؟ یعنی الاوضاع الامنیہ، امنی حالت، یعنی امن کیسا ہے آپ کے شہر میں. للأسف تزداد سوءا يوما بعد يوم، یعنی تزداد الامنیة سوءا يوما بعد يوم. امن کی جو حالت ہے وہ خراب ہو رہی ہے برائی کی طرف ہر گزرے ہوئے دن کے بعد. ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ امن خراب ہو رہی ہے. تزداد یعنی زیادہ ہو رہا ہے، سوءا یعنی برائی کے لحاظ سے، یومن بعد یومن ہر، یعنی ایک دن کے بعد دوسرا دن، کیونکہ جسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہر گزرے ہوئے دن کے ساتھ جو ہے وہ امن بگڑ رہا ہے یا حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے. ما بک مذعورا، مذعور یعنی معنی خائف یا منزعج، مرعوب. کیا ہوا آپ کو کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. وقعت معمعۃ فی طریقی، معمعہ یعنی ہنگامہ. هذا یعنی هذه الكلمة مفرد وجمعها معامع. وقعت معمعۃ فی طریقی، راستے میں جو ہے وہ ہنگامہ برپا ہو گیا. وهل حدث ما يفزع ويرعب، کیا کوئی خوفناک چیز واقع ہو گیا، یعنی کوئی خوفناک حادثہ پیش آیا. یعنی یفزع، هذا من افزع یفزع ازاع، ڈرانا. یرعب، ارعب یرعب ارعاب، یہ بھی اس کا معنی بھی ہے ڈرانا. یعنی کوئی ڈراؤنی اور خطرناک حادثہ پیش آیا. وهل حدث ما يفزع ويرعب. نعم بدأ رشق الرصاص من كل جانب وناحية،
بدأ رشق الرصاص، رشق جمع ارشاق، یعنی جیسے ایک دم تیر چلاتے ہیں تو یہ جو 5-6 طرف سے ایک بار تیر چلایا تو جو تیر چلنے کا جو ایک راؤنڈ ہوتا ہے اس کو رشق کہتے ہیں، یعنی جیسے 10-15 لوگوں نے ایک ساتھ فائرنگ کی 1 منٹ میں، تو یہ جو ایک راؤنڈ میں جو ایک ساتھ گولیاں جاتی ہیں اس کو رشق کہتے ہیں۔ بدأ رشق الرصاص، یعنی فائرنگ شروع ہو گئی، من کل جانب، ہر جانب سے، وناحیت، ہر کونے سے، یعنی ہر کونے سے یعنی گولیاں چلنی شروع ہو گئی۔ فکیف توقیت هذا الرصاص كله، یعنی فکیف توقیت هذا الرصاص كله، ان تمام گولیوں سے آپ کیسے بچیں؟ ان بطحت وبدأت ازحف نحو اقرب ملجأ، ان بطحت، ان بطح ینبطح، انبطاح منہ کے بل گر جانا، میں منہ کے بل گرا، وبدأت ازحف، زحف یزحف یعنی زمین پر گھسٹ کر چلنا، اور میں نے جو ہے وہ گھسٹنا شروع کر دیا، نحو اقرب ملجأ، سب سے قریب ٹکانے کی طرف، ملجأ ٹکانا، الحمدللہ علی سلامتک، فقد کدت تقتل فی هذه المعمعہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں، قریب تھا کہ آپ جو ہے اس ہنگامے میں قتل کر دیے جاتے۔ لماذا انقطعت الاتصالات الهاتفیہ، الاتصالات الهاتفیہ موبائل سگنل، یعنی موبائل کے جو سگنل ہے، یعنی اتصالات ہے، کنیکشن ہے، رابطہ ہے، رابطہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کیوں منقطع ہو گیا؟ موبائلوں کے رابطہ کنیکشن کیوں منقطع ہو گیا؟ لتأمین الطرق لمواکب احدى الفرق، امن یؤمن، تأمین امن دینا، طرق راستے، یعنی راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے، لمواکب احدى الفرق، مواکب اس کا معنی ہے سہارا دینا، احدى الفرق، فرق جمع فریق کی، یعنی فرقہ کی، فرقہ کہتے ہیں جماعت کو، یعنی جماعت میں سے ایک جماعت کو سہارا دینے کے لیے، یعنی ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے اور راستے کو امن دینے کے لیے، یعنی جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ لمواکب احدى الفرق، لتأمین الطرق لمواکب احدى الفرق۔ اتعرف السبب الرئیسی فی الفساد الاداری، عرف یعرف السبب الرئیسی، یعنی السبب الرئیسی مین سبب، بنیادی سبب، فساد یعنی اداری، یعنی الفساد الاداری، یعنی ادارے کی جو فساد ہیں، جو کوئی بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، تعلیم کا ادارہ ہے، شعبہ صحت کا ادارہ ہے، تو اس کو یعنی ادارہ کہتے ہیں۔ ادارے کی فساد میں بنیادی سبب کیا آپ جانتے ہیں؟ اتعرف السبب الرئیسی فی الفساد الاداری، اظن ان السبب الرئیسی هو تفشی الرشوہ، تفشی الرشوہ، یعنی ان سبب الرئیسی، بنیادی جو سبب ہے وہ تفشی، یعنی اس کا معنی ہے پھیل جانا، رشوت کا پھیل جانا ہے، ان سبب الرئیسی هو تفشی الرشوہ۔ ما هو رد فعل الشعب ازاء کثرت انقطاع الکہرباء، ازاء کا معنی ہے یعنی بارے میں، انقطاع الکہرباء یعنی بجلی کی منقطع ہونا، بجلی کٹ جانا، انقطعت الکہرباء بجلی چلی گئی۔ ما هو رد فعل الشعب، عوام کا جو رد ہے وہ کیا تھا؟ اذا کثرت انقطاع الکہرباء، بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ما هو رد فعل الشعب اذا کثرت انقطاع الکہرباء، خرج الشعب فی مظاہرات احتجاجیہ، عوام جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے میں نکل گئے،
ما ہوا قرار المحکمۃ الکبریٰ فی فلان، فلاں کے بارے میں جو بڑا فیصلہ تھا، یعنی بڑے عدالت کے جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ ما ہوا قرار المحکمۃ الکبریٰ فی فلان، فلاں کے بارے میں یعنی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ حکمت علیہ بالاعدام، اس کے اوپر جو ہے وہ اعدام کا فیصلہ کیا، اعدام یعنی پھانسی کا۔ شنقن ام رمین بالرصاص، یعنی اعدام یعنی قتل کے معنی یعنی شنق کہتے ہیں پھانسی دینا، پھانسی دے کر ام رمین بالرصاص، یا جو ہے وہ گولیوں کے ساتھ مارنے کا، یعنی جیسے اعدام کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اعدام کا معنی ہے قتل، تو اب اس کی قتل کی دو صورتیں ہیں، شنقن، شنق یشنق شنقن یعنی پھانسی دینا، پھانسی کے ذریعے سے، امرم ین بالرصاص یا گولیوں سے مار کر۔ کأننی سمعت ان حکمہ بالاعدام شنق، یعنی اعدام کا جو فیصلہ ہے وہ پھانسی دے کر ہے۔ انتشر القتل المستهدف فی هذه المدینہ، القتل المستهدف ٹارگیٹ کے لیے، استہدف یستہدف استہداف نشانہ لینا، انتشر پھیل گیا، اس شہر میں ٹارگیٹ کلنگ پھیل گیا۔ نعم وقد استهدف العلماء، جی ہاں بہت سارے علماء کو ٹارگیٹ کیا گیا، للاسف الشدید، افسوس کے ساتھ۔ ما هي اسباب زعزعة الامن فی هذه المدینہ، زعزعۃ الامن، امن کو تباہ کرنا، ہلا دینا، ہنگامہ کر دینا، امن کی خرابی کے کیا اسباب ہیں اس شہر میں؟ ما هي اسباب زعزعۃ الامن فی هذه المدینہ؟ السبب الاہم هو انتشار الاسلحة الممنوعہ، سب سے اہم سبب وہ ممنوع اسلحہ کا پھیل جانا ہے۔ کیف وقع الانفجار وسط جنود العدو، دشمن کے لشکر کے درمیان میں دھماکہ کیسے واقع ہوا؟ کیف وقع الانفجار وسط جنود العدو بعملیۃ استشہادیہ، فدائی حملے کے ذریعے سے، نفذها احد المجاہدین، مجاہدین میں سے ایک نے اس فدائی حملے کو نافذ کیا۔ ما هو مصدر الانفجار الذي وقع في الاسواق المرکزیہ، انفجار دھماکے کو دے، مصدر بنیاد، الذي وقع في الاسواق المرکزیہ یعنی مین بازار، مین بازار میں جو دھماکہ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی، مصدر کیا تھا، یعنی کیسا دھماکہ تھا؟ بلغنی ان مصدرہ عملیۃ انتحاریہ، انتحاریہ جو ہے نا یہ عملیۃ انتحاریہ خودکش حملے کو کہتے ہیں، اور عملیہ استشہادیہ فدائی حملے کو کہتے ہیں۔ خودکش اور فدائی حملے میں فرق ہوتا ہے، یعنی جو اسلام کی دفاع اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے دشمنوں کے وسط میں، دشمنوں کی فوج میں، دشمنوں کے علاقے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، وہاں پر کوئی اگر نافذ کرتا ہے تو اس کو عملیہ استشہادیہ کہتے ہیں۔ باقی جو عوامی مراکز میں، اسی طرح مساجد میں، نعوذ باللہ مسلمانوں کے اجتماع میں، یہ جو اہل خوارج کا جو ہوتا ہے اس کو عملیہ انتحاریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں جو ہے یہ فرق ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کیف استطاع ذلك الرجل ان يفجر نفسه، استطاعت قدرت، کیسے قدرت تک رکھتا ہے وہ آدمی کہ ان يفجر نفسه کہ اپنے آپ کو پاڑ دیں۔ كان يرتدي حزاما ناسفا، حزام پٹی کو کہتے ہیں، ناسف پیچھے پڑا تھا یعنی اڑانے والا، یعنی دھماکے خیز جو ہے وہ کوئی پٹی اس نے اڑا ہوا تھا، یعنی حزام اس کو بھی کہتے ہیں جو ہم لوگ یہ پینٹ کے اوپر جو پہنتے ہیں باندھنے کے لیے۔ یا کان یرتدی صدریۃ ناسفۃ، صدریہ جو ہے اس کو کہتے ہیں واسکٹ کو، یعنی دھماکے خیز جو ہے اس نے واسکٹ پہنا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ جدید عربی کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا تیسرا سبق آج مکمل ہو گیا۔